अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके पास जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है ज़बान की हिफाजत। ज़बान जो कि हर वक्त ही हम चला रहे होते हैं, कभी अच्छी तरह और कभी बुरी तरह से, लेकिन ये कि उस ज़बान की हमें हिफाजत कैसे करनी है और इसको करने से हमें क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा अगर हम हिफाजत नहीं करेंगे। तो आज इस मौजू पे मैं आपसे बात करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे अपनी राय से भी आगाह करते रहा करें कमेंट बॉक्स में कि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो अब मैं शुरू करती हूँ कि देखें, ज़बान की हिफाजत जो कि मेरा आज का मौजू है वो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी ज़बान की हिफाजत करो। ज़बान दराज लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता और हमारे दीन में क्या है कि सबसे नरमी से बात करो, नरम लहजा इख्तियार करो, खुश अखलाक़ी से बात करो। और सब कुछ हम कब करेंगे? जब हमारी ज़बान सही होगी, हम अपनी ज़बान की हिफाजत करना जानते होंगे, हमें पता होगा कौन सी बात हमें कहनी है और कौन सी नहीं कहनी। हम कोई भी बात करने से पहले सोचेंगे, हर बात को तोलेंगे। कहते हैं ना कि पहले तोलो फिर बोलो। तो जब हम अपनी बात को पहले तोलेंगे और फिर बोलेंगे तो इस तरह से हमारी ज़बान की हिफाजत हो जाएगी। और अगर हम अपनी बात को पहले सोचेंगे नहीं, पहले तोलेंगे नहीं, तो उसका क्या होगा कि जो हमारे मुंह में आएगा हम वो कहते चले जाएंगे। और देखें, इसमें क्या होता है कि बचपन से ही जो वालिदैन होते हैं वो अपने बच्चों को सिखाते हैं, बेटा सही से बात करो, अदब से बात करो, हल्के बोलो, चीखो नहीं, किसी को बुरी ज़बान से इस्तेमाल ना करो, किसी के लिए किसी के बुरे नाम ना रखो, फाहिश गोई ना करो, गाली ना दो, बदतमीज़ी ना करो। ये बचपन से सिखाया जा रहा होता है ना हम लोगों को। यही चीज़ें बड़े होके हमारे बहुत काम आती हैं। जब हम बचपन से बच्चों को सिखा रहे होते हैं तो जो जो बच्चा बड़ा हो रहा होता है उसके अंदर ये आदत पुख्ता होती चली जा रही होती है। क्योंकि देखें, ये ज़बान ही है जो कि परायों को अपना कर देती है और अपनों को पराया भी कर देती है। अपने जो है वो गैर हो जाते हैं इसी ज़बान की वजह से। हमारे दीन में है ना कि क़तअ रहमी ना करो, सिले रहमी करो। तो ये हमारी जो सिले रहमी है वो कब किस तरह से स्टार्ट होगी? पहले तो हम ज़बान को कंट्रोल करेंगे तो होगी कि हम लोगों से नरम रवैये से बात करें, हम किसी को बेइज्जत ना करें, किसी को ताना ना दें, किसी को कमतर ना समझें। तो इसमें क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम मुझे अपनी ज़बान की ज़मानत दे दो, ज़बान की हिफाजत की, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। यह हदीस है, इसका एक दूसरा हिस्सा भी है तो वो मैं अभी आपको नहीं बता रही, अभी सिर्फ मैं ये हदीस का जो पहला हिस्सा है वो बता रही हूँ। दो चीज़ों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ज़मानत दे दो, जिसमें कि एक चीज़ ज़बान है। तो उसमें क्या है कि चाहे मर्द हों या ख़वातीन हों, बच्चे हों, बड़े हों, जब भी हम बात करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हम किससे बात कर रहे हैं। अपने रिश्तों का लिहाज रखना चाहिए, उम्र का लिहाज रखना चाहिए कि हम अपने दोस्त से बात करें तो हमें किस तरह करनी है, वालिदैन से बात कर रहे हैं तो कैसे करनी है, और हम अपने से छोटे से बात करें तो हमें कैसे करनी है। तो ये अदब आदाब जो है ये हमें हम बचपन से बच्चों को सिखाए जाते हैं और स्कूल्स में भी सिखाए जाते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे माशरा थोड़ा सा तब्दील होता जा रहा है, लोगों के रवैये थोड़े बदलते जा रहे हैं। अब जो छोटे हैं वो बड़ों की बात सुनने को तैयार नहीं हैं और जो बड़े हैं वो अपने बड़ों की बात सुनने को तैयार नहीं हैं। तो एक बिगाड़ पैदा हो रहा है। और इसमें क्या है कि जो बच्चा ज़्यादा जवाब देता है और पलट के फ़ौरन बोल देता है, उसको लोग कहते हैं कि जी देखें हमारा बच्चा कितना कॉन्फिडेंट है और इसमें खुद एतमादी बहुत ज़्यादा है और कितना शार्प माइंडेड है हमारा बच्चा। लेकिन देखिए, वो शार्प माइंडेड होना या स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें ये देखें कि वो किस चीज़ में शार्प माइंडेड हो रहा है, वो कहाँ जाके स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा है। तो ये चीज़ ज़रा वालिदैन को भी और टीचर्स को भी नज़र में रखनी चाहिए कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में और बदतमीज़ होने में थोड़ा सा फ़र्क है। इस फ़र्क को बिल्कुल मलूज़ खातिर रखना चाहिए कि जो कि आज के बच्चे और फिर जो हमारी यंग जनरेशन है, जो जो बड़े होते जाते हैं, लड़कियां और लड़के भी, तो वो क्या होता है उनकी ज़बानें चलने लगती हैं। पहले तो मर्द हजरात के लिए होता था, लड़कों के लिए, लेकिन अभी कि हमारी बच्चियां जो हैं, लड़कियां जो हैं, उनकी ज़बानें बहुत चल गई हैं और उसको लोग कहते हैं कि जनाब हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं और हमारे अंदर बहुत एतमाद है। तो हम खुद एतमादी है हमारे अंदर, इसलिए हम इस तरह से बात करते हैं। देखिए, खुद एतमादी अलग चीज़ है और बदतमीज़ी अलग चीज़ है।
تو کسی سے زبان چلانا، بڑوں سے بدتمیزی کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اور دیکھیں اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے وہ اولادیں جو ہیں ماں باپ سے بدتمیزی کرتی ہیں، زبان چلاتی ہیں، نافرمان ہوتی جا رہی ہیں، اور رشتے نہیں ہو رہے بچوں کے، اور رشتے ہو جاتے ہیں تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. طلاق کی شرح کتنی بڑھ رہی ہے آپ یہ دیکھیں. وجہ کیا ہے؟ پہلے خواتین برداشت کر لیتی تھیں، چپ ہو جاتی تھیں، گھر بس جاتے تھے. اب لڑکیاں جب پلٹ کے جواب دیتی ہیں، بدتمیزی کرتی ہیں اور ایک دم مقابلے پہ آتی ہیں، تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں لڑکوں کی حمایت کر رہی ہوں، لیکن ایک بات کہہ رہی ہوں کہ پہلے خواتین برداشت کرتی تھیں، گھر بس جاتے تھے. اب جب لڑکیاں برداشت نہیں کرتی ہیں تو گھر بہت جلدی ٹوٹ جاتے ہیں. دیکھیں جب میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے تو اس میں ایک اگر غصے میں ہے اور بول رہا ہے، دوسرا چپ ہو جائے، برداشت کر لے، تو بات بن جاتی ہے. لیکن اگر جہاں دونوں ہی غصے میں ہوں، دونوں ہی بول رہے ہوں اور دونوں ہی اسٹریٹ فارورڈ ہو جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ لازماً لڑائی ہوگی. کیونکہ جب مرد غصے میں ہوتا ہے تو وہ اتنی بات نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے، اس وقت اسے چاہیے ہوتا ہے کہ بس جو میری بات ہے وہ مان لی جائے. تو اس وقت خواتین جو لڑکیاں ہوتی ہیں، بیویاں جو ہوتی ہیں، وہ تھوڑا سا نرمی دکھاتی ہیں، چپ ہو جاتی ہیں، چاہے وہ جائز بات بھی کریں لیکن اس وقت چپ ہو جائیں. جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر وہ بات کہیں تو وہ لوگ سن بھی لیں گے آپ کی بات، اور وہ جھگڑا بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر اسی وقت دو بدو سوال جواب ہونے شروع ہو جائیں اور ایک دوسرے کو الزام دیے جائیں اور چیخ چیخ کے بات کی جائے، تو وہ جھگڑا بڑھ جاتا ہے اور پھر وہ ہاتھا پائی پہ بھی آ جاتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ برا بھلا بھی کہہ دیتا ہے اور بعض وقت ہاتھ بھی اٹھا لیتا ہے، اور پھر یہ باتیں جو ہیں یہ طلاق کا سبب بھی بن جاتی ہیں، یا غصے میں منہ سے 3 لفظ نکل جاتے ہیں. تو زبان درازی کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی معاشرے میں کسی بھی مذہب میں پسند نہیں کی گئی، اور ہمارے دین میں تو خاص طور سے اس کا بہت خیال رکھا گیا ہے. اور ہماری جو اقدار ہے مسلمانوں کی اور ہم پاکستانی لوگوں کی، ہماری تو یہ اقدار ہے، ہماری تو یہ معاشرت ہے کہ ادب، تمیز، زبان کا لحاظ اور بڑوں کا ادب بچوں کو بچپن سے سکھایا جا رہا ہوتا ہے نا. تو بچوں کو اس چیز پہ ذرا سا دیکھنا چاہیے، اور اگر بچے نہیں کر رہے ہیں تو پیرنٹ کو یہ چیز دیکھنی چاہیے، ان کے جو بڑے ہیں انہیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور اگر تعلیمی اداروں میں ہو رہا ہے تو تعلیمی اداروں میں جو پڑھاتے ہیں انہیں اس چیز پہ نظر رکھنی چاہیے. جیسے اب یونیورسٹی لیول کے بہت قصے سننے میں آ رہے ہیں، بیرا روی کے، بدتمیزی کے، ٹیچر سے بدتمیزی کرنا، ٹیچرس سے لڑائی کرنا، ٹیچر کو بے عزت کر دینا. یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا جو ہے چھوٹے جب بچے ہوتے ہیں تو ان کی تربیت صحیح نہیں ہو رہی؟ کیا ان کے پیرنٹ ان کی صحیح تربیت نہیں کر رہے، انہیں صحیح غلط نہیں بتا رہے؟ یا جو ٹیچر ہیں اسکول لیول کے وہ صحیح ان کی تربیت نہیں کر رہے؟ یا یہ کہ ہمارا میڈیا ایسا ہے جس نے بگاڑ پیدا کر دیا ہے؟ کیا ایسا ہو رہا ہے جو کہ بڑے ہونے کے ساتھ بجائے اس کے عقل و شعور آئے اور ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں؟ یہی زبان جو ہے ہمیں جنت میں لے جانے والی ہے، اور یہی زبان ہمیں دوزخ میں لے جانے والی ہے. جیسے کہ ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ جو ہمارے یہ دونوں کندھوں پہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ دن بھر لکھ رہے ہوتے ہیں جو بھی ہم کرتے ہیں. اگر ہم اچھی بات کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں تو وہ سیدھے ہاتھ والا فرشتہ لکھتا ہے، اور ہم کوئی گناہ یا گندی بات کرتے ہیں یا کوئی غلط حرکت کرتے ہیں تو الٹے ہاتھ والا فرشتہ لکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ روزانہ ہر وقت ہمارا اعمال نامہ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہوتا ہے، اور زیادہ تر جو ہم جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے جو وجہ بنے گی وہ ہماری زبان بنے گی. تو اس زبان کو ہمیں جو ہے دیکھنا چاہیے کہ اس کو پاک رکھیں، صاف رکھیں، اس کو روکیں، اس کو کنٹرول کریں. دیکھیں جواب تو سب کے ذہن میں آتا ہے، بولنا سب جانتے ہیں، لیکن اچھے لوگ اور نیک لوگ اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو اپنی زبان کو قابو میں رکھتے ہیں، اور ہر وقت ہر بات کا جواب ان کے پاس تیار نہیں رہتا، ہوتا بھی ہے تو زبان پہ نہیں لاتے ہیں. ادب کا تقاضا ہے، دین کا تقاضا ہے. جھگڑے سے بچتے ہیں، فساد سے بچتے ہیں، لڑائی سے بچتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مومن کبھی تانے دینے والا، بدگو اور زبان دراز نہیں ہوتا. جو مومن ہے وہ زبان دراز نہیں ہوگا، فحش گو نہیں ہوگا، تانے دینے والا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مومن کی صفات ہیں کہ وہ یہ حرکتیں نہیں کرے گا. جو مومن ہوگا صحیح مسلمان ہوگا. تو ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، تو ہمیں اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. بولنے کا ایک ادب ہوتا ہے، بات کرنے کا ایک وقت اور موقع ہوتا ہے، اس وقت بات کریں. اور فضول گوئی تو ویسے بھی منع ہے کہ زیادہ بے تکا اور بلا وجہ بولنا، جسے لوگ چرب زبانی بھی کہتے ہیں، وہ ویسے بھی منع ہے.
کیونکہ اس سے بہت زیادہ لوگوں کا نقصان ہوتا ہے اور اس بندے کی اپنی پرسنالٹی خراب ہو رہی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے جو اتنا بول رہا ہوتا ہے بیتو کی باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ کیا سمجھ رہے ہیں لوگ اسے اچھا سمجھ رہے ہیں. اس کی اپنی پرسنالٹی اس سے خراب ہو رہی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ بہت چالاک ہے, یہ بہت بدتمیز ہے, یہ بد زبان ہے, یہ جو ہے بے عزت کر دیتا ہے. تو وہ ایسے لوگوں کو لوگ پسند نہیں کرتے. لوگ پیٹھ پیچھے بھی ان کی برائی کرتے ہیں اور سامنے بھی لوگ ان پہ ہنس رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنی پرسنالٹی بنانی چاہیے, ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے, اور یہی زبان ہمیں جنت میں لے جانے والی ہے. اس سے ایسی بات کریں کہ کسی کا دل نہ دکھے. اس زبان سے عبادت کریں, اس زبان سے اللہ کا ذکر کریں, اس زبان سے جو ہے درود شریف پڑھیں, اس زبان سے قرآن پاک پڑھیں, اس زبان سے اچھی بات نکالیں. جب بھی بات نکالیں خیر کا کلمہ نکالیں, اچھی بات نکالیں, جس سے کہ اللہ کے بندے بھی خوش ہوں اور اللہ بھی بہت خوش ہو. اور یہ زبان جو اللہ نے ہمیں دی ہے یہ ہمیں جنت میں لے جانے کا باعث بنے, نہ کہ جہنم میں. تو بس میری بات یہاں پہ اس وقت ختم ہوتی ہے کہ زبان درازی کسی بھی جگہ پہ پسند نہیں کی جاتی. اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں, اور جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھی یہ بات بتائیں. اور جب بڑے کنٹرول کریں گے تو بچے بھی دیکھیں گے, بہت کچھ سیکھیں گے بچے, کیونکہ دیکھیں یہ چیز اچھی نہیں ہے نہ ہمارے اپنے لیے اور نہ معاشرے کے لیے. بہت بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس زبان کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم جو اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے, کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ تھے اسی پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیں. اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.